السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم ہے۔ موضوع کا نام ہم نے رکھا ہے اسلام میں تفریح کا تصور، یعنی کہ اسلام ہمیں خوش رہنے کی تلقین کیا کہتا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اور جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کو ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو ہم نے پریشان کرنا ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بڑے ہی اہم لوگوں کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ یہ موضوعات ہم نے چنے ہی اس لیے ہیں کہ ہم آپ کی اور اپنی اصلاح کر سکیں اور ہم اپنی سوسائٹی کو بہتری کی طرف لے کر چل سکیں۔ ہمارے ساتھ پہلے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراؤں۔ حضرت علامہ مفتی سید شہباز احمد شاہ صاحب سیفی پیر صاحب ہیں، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں۔ آپ چیئرمین ہیں ادارہ پیام امن پاکستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں حافظ اشتیاق احمد صاحب، آپ وائس چیئرمین ہیں قرآن و سنہ موومنٹ کے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں بڑی اچھی باتیں ہمیں سناتے ہیں اور آپ کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر ہم عمل کریں، سب نے مل کر کام کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں بڑے ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، اور اب ان سے پیار ایسا ہو گیا کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی یہ پیار ہمارا برقرار رہے گا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت علامہ پروفیسر اویس سرور صاحب۔ بڑی اچھی کتابیں ان کی اور بڑے اچھے مترجم ہیں، بہت اچھے انداز میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے جو چوتھے مہمان ہیں وہ بھی بڑی اچھی اور خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ کاظم رضا نقوی صاحب۔ آپ شیعہ علماء کونسل کے رہنما ہیں اور بڑے اچھے انداز میں آپ کو اچھی باتیں سناتے ہیں کہ ہم اپنے نظام زندگی کو بہتر کر سکیں۔ السلام علیکم جی۔ علیکم السلام۔ علامہ صاحب، بات کا سلسلہ میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ بہت اچھے انداز میں اچھی باتیں آپ ہم سناتے ہیں۔ اسلام میں تفریح ہے کیا، اور جو مذاق کرنا ہے اس کی کس حد تک ہمیں اجازت ہے اسلام کے اندر؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے عمدہ اور خوبصورت موضوع کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے۔ اگر ہم اسلام میں تفریح کے تصور کو سمجھنا چاہیں تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ ہے، اگر اس جملے کی روح کو سمجھ جائیں تو اسلام میں تفریح کا پورا تصور سمجھ میں آ سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روح القلوب، کہ اپنے دلوں کو راحت بخشو، تفریح فراہم کرو، فإنہا تمل کما تمل الابدان، اس لیے کہ دل بھی ایسے ہی تھک جاتے ہیں جیسے جسم تھک جاتے ہیں۔ تو دل و دماغ کو تھکاوٹ سے نکالنے اور تر و تازگی عطا کرنے کے لیے، دلوں کو خوش کرنے کے لیے ہنسی مزاح کرنا، تفریح کرنا اور یعنی ایسے اعمال میں لگنا، ایسے اشغال میں لگنا کہ جس سے طبیعت کو راحت ملے، دل کو راحت ملے، یہ اسلام میں پسندیدہ ہے۔ علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے صحت مندانہ جو سرگرمی ہیں وہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ کی طرح اسلام اور میری زندگی کے حوالے سے گفتگو دوبارہ ہو رہی ہے۔ یہ بہترین موضوعات جو انسانی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں، جس میں آج کا موضوع آپ نے تفریح رکھا ہے۔ تفریح فرح سے ہے، خوشی سے ہے، ماشاءاللہ۔ اور خوشی جب انسان کو میسر آئے یا خوشی محسوس ہو تو انسان کے اندر ایک تازگی سی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک ایسی فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے کہ جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، لیکن خوشی کے لیے تفریح کے حوالے سے یہ باغات، یہ پارک، یہ سارے کے سارے اللہ کی نعمتیں ہیں، بے شک ان سے استفادہ کرنا، خاص طور پہ صبح کے ٹائم وہاں جا کر سیر و تفریح کرنا، بڑا اچھا موسم ہوتا ہے، بہترین موسم ہوتا ہے۔ اور اس خوشگوار موسم سے اللہ نے ہمیں تو پاکستان میں بہترین چاروں موسم عطا کیے ہیں، بے شک، اور ہر ایک انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔
ہمیں رات کی قدر نہ ہو اگر دن نہ ہو، دن کی قدر نہ ہو اگر رات نہ ہو۔ اسی طریقے سے آج کل گرمی ہے، گرمی کا احساس ہوگا تو سردی کی قدر ہوگی، سردی کا احساس ہوگا تو گرمی کی قدر ہوگی، اور یہ سب کے سب انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اور انسان بذات خود اللہ کے حکم کے مطابق اس کا ہر ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق اگر یہ عمل کرتا ہے، مثلاً یہ تفریح کا پہلو جو آپ نے رکھا ہے، یہ صبح کی سیر کے فائدے ہمیں 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھائے گئے، ایک چھوٹا سا کتابچہ بالکل، شاید آپ نے بھی ایسے ہی۔ پڑھا ہو، صبح کی سیر کے فائدے، جی، اس میں ہوا بھی ہوتی ہے، اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، اس میں، اور یہ سارا دن انسان کے اندر تازگی پورے رہتی ہے، دن کے لیے بندہ اچھی آکسیجن اپنے اندر جذب آکسیجن کرتا اپنے اندر پیدا، اور یہ اگر پڑا رہے، سویا رہے، سستی ایسا سلسلہ، تو پھر سارے دن کا ماحول، سارے دن کے کام، سارے دن کی دیگر مصروفیات اپنے مقام پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہی تفریح سے استفادہ کیا جائے تو اس سے انسان کے اندر وہ قوت و طاقت، انرجی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ عبادت بھی بہترین انداز میں کر سکتا ہے اور دیگر گھریلو کام بھی اور کاروبار بھی۔ شاہ صاحب یہ بتائیں، آپ کے جو صحت کو بہتر رکھنے کے لیے جو مختلف مقابلے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، بڑا اچھا رواج تھا اور ابھی تک کچھ بچا ہوا ہے، آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ بہت پیارا آپ نے سوال کیا، اور آپ کا پروگرام آپ کی شخصیت کی طرح بڑا خوبصورت ہے، اور جدید موضوعات پر جو ہے نا روزانہ گفتگو ہوتی ہے اس پر۔ میں اپنا گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 سے۔ جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے 10 بھائیوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ گزارش کی، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ہمارے اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ ہمارے ساتھ کھیلے اور باہر جا کر کھائے پیے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب 2 پہلو یہاں پر بیان کیے گئے، باہر جا کے کھائیں پئیں اور پھر کھیل کود کریں۔ صحیح۔ اگر یہ کچھ شریعت میں ممنوع عمل ہوتا تو اللہ کا ایک نبی اپنے اس بیٹے کو جسے نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اسے اس کام کے لیے نہ بھیجتا۔ جب حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اسے دیکھتے ہیں تو جنابہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد نے اسے نقل کیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہی تھیں۔ فرماتی ہیں میرے کریم آقا نے صحابہ کو فرمایا کہ تم آگے نکل جاؤ۔ صحابہ کرام کچھ آگے چلے گئے، جب صحابہ اور ہم میں کچھ فاصلہ ہو گیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ۔ اور ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اس وقت جو ہے میں ذرا دبلی پتلی تھی، کم عمر تھی، میں آگے نکل گئی، بالکل بالکل۔ اور کریم آقا علیہ طیب و ثنا کچھ وقت گزر گیا، پھر ایک سفر میں ہم اکٹھے جا رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح حکم فرمایا صحابہ کو تم آگے چلے جاؤ، وہ آگے چلے گئے۔ اب اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ صحت مندانہ سرگرمیوں میں ہم پردے کا جو پہلو ہے اسے مد نظر ضرور رکھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیج دیا، پھر فاصلہ ہو گیا۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے وہ پہلے والی بات بھول گئی تھی کہ جو پہلے میں ذرا آگے نکل گئی تھی، سبقت جو ہے نا حاصل کر لی، اب تھوڑا سا میرا وزن جو ہے نا وہ بڑھ گیا تھا، عمر کے اب وہ کیفیت نہیں تھی عمر کے حوالے سے بھی۔ اب جب ہم نے دوڑ لگائی، سرکار نے فرمایا آؤ مقابلہ کریں، اور حضور کا یہ جملہ فرمانا یہ امت کے لیے سبق تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ تعلیم دی ہے امت کو کہ تم گھروں میں جلاد بن کے نہ رہو، ہائے اپنی ازواج کے ساتھ تمہارا جو رویہ ہے وہ فرحت والا ہو، تفریح والا ہو۔ یہ تفریح گھروں میں بھی ہو، اور اس یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو، اپنی بیگم کو پردے میں آپ پارک میں لے جا سکتے ہیں، وہاں آپ ان کے ساتھ سیر کریں۔ بالکل۔ اب وہ فرماتی ہے کہ اب جب ہم نے دوڑ لگائی اور مقابلہ ہوا تو میرے کریم آقا سبقت لے گئے، میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا تو میرے کریم آقا نے وہاں پہ ایک جملہ فرمایا وہ پرانا والا بدلہ آج اتر گیا۔ اللہ، کیا بات ہے۔ واہ واہ۔ ناظرین، موضوع بہت اہم ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ موضوع ہے اسلام میں تفریح، یعنی کہ آپ کا سیر کرنا، آپس میں کھیل کود کرنا، اپنے آپ کو منظم اور متحرک اور پوری طاقت کے ساتھ انرجی پیدا کرنا، اس حوالے سے ہم نے آپ کو آج گائیڈ کرنا ہے۔ ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔
ناظرین، گفتگو بڑی اچھی ہے ہماری، موضوع بہت پیارا ہے، اور وہ موضوع ہے آپ کی صحت کا ہمیں خیال ہے، اس لیے ہم نے یہ موضوع چنا ہے۔ علامہ صاحب، جو مقابلے ہوتے ہیں ان کا انعامات دینا اور مقابلوں کے لیے ماحول فراہم کرنا، اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ایسے مقابلہ جات ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ دوڑ وغیرہ یہ مقابلے آپ کروایا کرتے تھے، اور صحابہ آپس کے اندر دوڑ وغیرہ بھی لگایا کرتے تھے۔ جیسا کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تیز رفتار تھے، تو بہت جلدی سے وہ جناب قافلے طے کر جاتے تھے۔ تو یعنی یہ صحابہ کے اندر بھی تصور پایا جاتا تھا۔ اس طرح بعض گھوڑے ایسے جنہیں تزمیر کی جاتی تھی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ فاصلہ دے کر انہیں دوڑایا کرتے تھے، اور ایسے گھوڑے جو تزمیر شدہ نہیں ہوا کرتے تھے تو انہیں کم فاصلے سے بھگایا جاتا تھا۔ تو یعنی یہ مقابلہ بازی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی ایسا سلسلہ چلتا تھا۔ بلکہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو یہ مشق کی تربیت دیا کرتے تھے، اور آپ خود ان کے ساتھ شرکت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو کچھ صحابہ وہ نشانے بازی سیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیہ، آپ نے فرمایا کہ یہ نشانے بازی وغیرہ سیکھو، ہمارا باپ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ماہر قسم کا نشانے باز تھا۔ تو یعنی یہ اسلام کے اندر بالکل اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو تفریح، جیسا کہ بھائی صاحب نے آگے بڑی پیاری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث بھی سنائی، تو تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کے اندر حبشی لوگ وہ نیزہ بازی کر رہے تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہیں فرمایا کہ آپ بھی آئیں اور ہم دونوں اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے ادھر اپنا چہرہ مبارک رکھ لیا اور میں کافی دیر کھڑی رہی، اور میرے کہتی ہے کہ میں کھیل دیکھ کر تھک چکی تھی، بس میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا کتنا مقام مرتبہ ہے۔ تو کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے آپ کافی دیر کھڑے رہے۔ تو یہ سارا سبق ہمیں آپ کی زندگی سے ملتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تفریح والا ماحول پیدا کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ آپ مجھے پیالہ، میں پہلے پانی پیتی، جس جگہ پر میں نے ہونٹ رکھے ہوتے آپ اسی جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ کتنی خوش بختی ہے جی۔ تو فرماتی کہ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ، میں ہڈی چوسا کرتی، اور آپ فرماتے عائشہ کہاں پر آپ نے منہ رکھا ہے، تو اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح ہڈی کو چوسا کرتے تھے۔ یعنی کہ بیوی سے پیار کی جو تربیت ہے، ہاں وہ بھی ہے، تفریح بچوں سے۔ علامہ صاحب، موضوع بہت اچھا اور بہت اچھی باتیں ہو رہی، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ۔ جی، خوش طبعی اور ظرافت، ہلکا پھلکا ہنسی مزاح، یہ نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ آپ ہلکا پھلکا مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ صدقہ ہے مسکراہٹ، مسکراہٹ کو صدقہ قرار دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی خوش طبعی کی، ظرافت کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اتنا اسلام ہمارا پیارا مذہب ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں بھی صدقہ دینے کے لیے، تو وہ اچھا چہرہ بنا لے، اچھا اخلاق بنا لے، تو یہ بھی صدقہ۔ خندہ پیشانی سے کسی سے ملاقات کر لیں۔ جی جی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں ان کا واقعہ آتا ہے۔ دیہاتی صحابی تھے، غریب تھے، نادار تھے، کبھی کبھار وہ شہر آیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ غریب نادار صحابی، دیہاتی صحابی۔ تو ایک بار وہ بازار میں خرید و فروخت کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کس نے پکڑا، وہ اپنا جسم چھڑانے لگے۔ وہ جسم جہنم میں جا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بالکل ظاہر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پیچھے سے پکڑ لیا، وہ چھڑانے لگے۔ شروع میں تو چھڑا رہے تھے، پتہ نہیں تھا کس نے پکڑ لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نبوت نے، کی طاقت بھی تھی ساتھ۔ جی بے شک ظاہر، اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ازراہ مزاح فرمایا کہ من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، آزاد تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر بندہ اللہ کا غلام ہے۔ تو ازراہ مزاح فرمایا کہ من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اب پہلے تو وہ جسم اپنا چھڑانا چاہ رہے تھے، جب آواز مبارک سنی آقا علیہ السلام کی، تو جسم کو اور زیادہ جوڑنے لگے کہ یہ تو میرے آقا علیہ السلام ہیں۔
پھر عرض کیا کہ انا قاصد، کہ میں تو کھوٹا سکہ ہوں، میری تو کوئی وقت نہیں ہے، مجھے کون خریدے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی نظروں میں تو تم بلا شبہ کھوٹے ہو سکتے ہو، لست عند اللہ بقاصد، اللہ کی نظر میں تم کھوٹے نہیں ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک نادار صحابی، غریب صحابی، دیہاتی صحابی، لیکن پورے بازار میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر عنایت نہ صرف ان پہ پڑتی ہے بلکہ آپ ان کے ساتھ محبت کا اور اپنائیت کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ تو اس واقعے سے جہاں ہمیں یہ سبق ملا کہ غریبوں اور ناداروں سے ہماری محبت اور سلوک اچھا ہونا چاہیے، تو ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوش طبعی اور ظرافت کا سبق بھی کہ آپ اپنے صحابہ سے ہنسی مزاح بھی فرمایا کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، جو واقعہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ کی آنکھیں خراب تھی، کھجوریں، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں یہ واقعہ۔ حضرت علی علیہ السلام کے واقعات میں اہم ترین واقعات، ابھی جو مزاح کے پہلو کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں وہ پہلے جی وہ آپ پہلے فرمائیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اکٹھے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ مزاح کے طور پہ چونکہ دونوں صحابہ کے قد بڑے تھے اور حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، درمیان میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے علی دیکھو، تم ہم میں ایسے لگ رہے ہو جیسے لنا میں نون ہوتی ہے۔ یہ کلمہ کہنا تھا کہ باب مدینۃ العلم نے فوراً برجستہ کہا، درمیان میں سے باہر نکل آئے، باہر نکلنے کے بعد کہا، اب بتاؤ اب تم کیا ہو اور میں کیا ہوں؟ یہ نون اگر درمیان میں نہ ہو تو تم لا ہو۔ یہ مزاح کا پہلو تھا، یعنی کچھ نہیں ہو۔ آپس کا یہ مزاح، ان کا اس انداز کا یہ سلسلہ زندگی کا، حقیقتاً وہ جو آپ تفریح کے پہلو سے گفتگو کر رہے ہیں وہی پہلو میرے ذہن میں موجود ہے۔ عید کا روز ہے، حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار ماں کے پاس آئے، آ کر سوال کیا، امی جان بہترین پوشاکیں ہیں مدینہ کے بچوں کی، ہمیں پوشاکیں چاہیے۔ تفصیلی واقعہ ہے، وہ پوشاکیں جنت سے آئیں، ملیں۔ اس کے بعد کہا کہ سواری چاہیے، تو جناب فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین نے ارشاد فرمایا، بچوں سواری اپنے بابا سے جا کے مانگو۔ وہ گئے اپنے بابا کے پاس، جا کر کہا عید کا روز ہے، تمام سواریوں پہ موجود ہیں۔ تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں نانا سے جا کے مانگو۔ اب سردار کائنات کی خدمت میں نواسے حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے لباس کا بندوبست ہو گیا ہے، عید کے روز سواری کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، شانوں کو جھکا دیا، دونوں شہزادوں کو کاندھوں پہ سوار کیا۔ واہ واہ، سوار کرنے کے بعد چلنے لگے۔ تفریح ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، سواری اور سوار دونوں ہی کمال۔ اللہ اکبر۔ جاتے ہوئے راستے میں آتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے دیکھا اور دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا حسنین دیکھو نعم المرکب، تمہاری کتنی بہترین سواری ہے۔ واہ، تو اس مقام پر سردار کائنات نے ارشاد فرمایا، اے عمر یہ کہتا ہے نعم المرکب، یہ کیوں نہیں کہتا نعم الراکب، سوار بھی کتنے بہترین۔ تفریح کا پہلو بتا رہے ہیں اپنے شہزادوں کے ساتھ چل کر، خاندان کے ساتھ چل کر، وہی پہلو جو علماء کرام بیان کر رہے ہیں کہ خاندان میں بچوں کے ساتھ محبت، بیوی کے ساتھ محبت، خاندان کے ساتھ محبت، یہی تفریح بھی ہے، یہی زندگی کا بہترین پہلو۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں تفریح کا تصور۔ علماء اکرام بہت اچھے انداز میں آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے اپنے خوش کس طرح رکھنا ہے۔ حضرت صاحب، بات کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں آپ سے، کس طرح ہمیں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ مسکرائیں، کھیلیں، کچھ ہمیں واقعات بتائیں آپ۔
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ امت مسلمہ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مقدس میں رب کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ظرافت نہ نظر آئے؟ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں اور ایسی گفتگو ہوتی ہے جس سے نہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے اور ہونٹوں پہ تبسم جو ہے نا وہ پھیل جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے۔ اسی کو بیس بناتے ہوئے میں ایک روایت ذہن میں آئی عرض کرنا چاہوں گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی خاتون آئی، حضور گھر میں تشریف فرما تھے، وہ آ کر بیٹھی اور عرض کرتی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا جنت میں بوڑھیوں کا کیا کام ہے، اللہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے یہ بات فرمائی اور نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں تشریف لے آئے، نماز پڑھائی میرے آقا نے، امامت فرمائی۔ نماز کے بعد میرے آقا جب تشریف لائے تو عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بڑھیا تو تب سے بیٹھی رو رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی کوئی، اور وہ تب سے بیٹھی رو رہی ہے۔ میرے کریم آقا نے اس کے قریب تشریف لے گئے اور کریم آقا نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، فرمایا یہاں جو بوڑھے ہیں وہ وہاں بوڑھے نہیں ہوں گے، اللہ سب کو شباب عطا فرمائے گا اور جنت میں سب جوان ہوں گے۔ اور جب آپ نے یہ بات فرمائی وہ جو بڑھیا پہلے رو رہی تھی اسی کے لبوں پہ جو ہے نا وہ مسکراہٹ آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے کریم آقا نے مزاح کے طور پر یہ کلمات فرمائے جس سے وہ جو ہے نا وہ بڑھیا پہلے رونے لگ گئی اور پھر اس کے بعد وہ جی علامہ صاحب کرانا شروع ہو گیا۔ جی جس طرح حضرت صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا تو وہ مزاح سے کہنے لگے بی ابی شبیہ بن نبی لیسا شبیہ بی علی و علی یضحک، کہنے لگے میرے ماں باپ قربان ہوں یہ تو سارے کے سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ لگ رہے ہیں، لیسا شبیہ بی علی، حضرت علی سے مشابہ نہیں ہے، و علی یضحک، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے مسکرا رہے تھے۔ یعنی آپس کے اندر بھی صحابہ کا یہ ظرافت کا اور یعنی خوش اخلاقی کا یہ ماحول پایا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے بے شمار واقعات، ایک صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے، ان کا قد ذرا دراز تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے تو اس نے اجازت چاہی ادخلو یا رسول اللہ، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا نام ادخل، داخل ہو جا۔ کہنے لگا اکلی، سارے کا سارا؟ فرمایا نام، سارے کا سارا داخل ہو جا۔ تو یہ یعنی ایسا ماحول صحابہ میں بھی خوش طبی والا پایا جاتا تھا۔ اور ایک بڑا معروف واقعہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے جو بھی اونٹنی جنم دیتی ہے وہ کسی نہ کسی کا تو بچہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ طبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی اختیار فرمایا کرتے حضرت صاحب یہ بتائیں کہ عید کے موقع پہ کس طرح خوشی کرنی چاہیے، شادی بیاہ اور مزاج کی جو لیمٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی، عید کا دن تو ہے ہی خوشی کا دن، عید کا معنی ہی خوشی کا دن ہے۔ اور میں عرض کروں کہ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس دن کھائیں پئیں اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ شیطان بکتا ہے اس دن۔ جی یہ بھی ہمارے ہاں معروف ہے لوگوں میں۔ تو عید کا دن تو کھانے پینے کا خوشی کا دن ہے۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ مزاح، ہنسی مزاح کی ظاہر شریعت میں حدود متعین ہیں، اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے ایک نظام دیتا ہے، دائرہ کار ہے نا جی، دائرہ کار متعین کر دیتا ہے۔ تو ہنسی مزاح میں جو سب سے اہم چیز جس کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمی ہے وہ یہ کہ اس میں دوسروں کی تحقیر نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے مزاح اور ایک ہوتا ہے تحقیر کرنا، کسی کو کم تر اور معمولی سمجھنا۔ جیسے ہمارے ہاں جگت بازی کا ایک رجحان ہے، یہ جگت بازی مزاح نہیں ہے، یہ تو تحقیر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے،
ان کی تحقیر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اسی طرح جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ہنسی مزاح جائز ہے، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی جتنے بھی واقعات اس جو مجلس میں اسلام میں تحفے کا تصور ہے یہ بھی خوشی کے موقع پہ دیا جاتا ہے۔ جی، تحفہ شادی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ تحفہ لینا اور دینا یہ بھی ایک تفریح ہے، اس میں بھی محبت اور آپس کے تعلق میں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسے باہمی محبت کا ایک سبب قرار یہ دیا۔ تفریح ایسا ہے، تحفے کی جو تفریح ہے میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ جب بندہ لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کو تحفہ دینا ہے، کیا لوں، پھر جاتا ہے دیکھتا ہے سب کچھ، اور جب تک اس کو دے نہیں دیتا، اور بندہ اگر فون پہ بتا دے میں آپ کے لیے کوئی چیز لے کے آ رہا ہوں، تو وہ اس وقت خوشی میں آ جاتا ہے، یا میرا دوست آ رہا ہے، میری بہن آ رہی ہے، میرا بھائی آ رہا ہے تو تحفہ میرے لیے لا رہا ہے، یعنی کہ یہ بھی خوشی کا ایک تصور ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم بھی دیا کہ تہادو تحابو، کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، لیا کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ جو صحابہ کرام نے نقل کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ یقبل الہدیۃ و یکافیہا، کہ جب آپ کو کوئی تحفہ پیش کرتا تو آپ نہ صرف یہ کہ اس کو قبول فرماتے بلکہ اس تحفے کا بدلہ بھی عنایت فرماتے۔ اس لیے صرف تحفے وصول نہیں کرنے چاہیے، وہ بھی ایک ہے نا روایت کے تحفے کا سلسلہ ایسا چلتا تھا کہ جہاں سے چیز شروع ہوتی تھی چلتے چلتے اس کے پاس جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا تھا۔ ساتھ ساتھ گھروں جی علامہ صاحب آپ کچھ فرمائیں جی۔ تحفے کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے حکم ہے کہ اس کے پاس جب جاؤ پوچھنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لے کر جاؤ۔ خاندان میں بھی مثلا بیٹی کے گھر میں جاتے ہو، دیگر مقامات پر جاتے ہو تو ہدیہ تحفہ ضرور تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو۔ یہ ہمارے معاشرے میں خالی خاص ہاتھ طور نہیں پہ جانا چاہیے۔ بزرگان جب جاتے ہیں، چھوٹے بچے چاہے وہ پوتے ہوں نواسے ہوں، ایک ٹافی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، ان کو یاد رہتا ہے کہ میرا بزرگ آیا تھا اور اس کا جیب کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ بچے گھر میں انہیں سب کچھ کھانے پینے کے لیے ملتا ہے، اچھا دور تھا، لیکن اتنا چھوٹی سی چیز انہیں ملنے سے علامہ صاحب آپ جو کی خوشی بات نصیب آج ہوتی ہے۔ موضوع بڑا اچھا ہے ہمارا، کتنا اچھا دور تھا، کوئی مہمان گھر میں آتا تھا، پیسے ملتے تھے، بندہ جمع ان کو کرتا تھا، چیزیں خریدتا تھا، بڑا اچھا ایک تصور تھا۔ عید کے موقع پر آپ اندازہ لگائیں نا، ہر بچے کے ذہن میں ہوتا تھا دادے سے یہ ملے گا، دادی سے یہ ملے گا، چاچو سے یہ ملے گا، ماموں سے یہ فلاں جگہ جانا ہے، پھر ذہن میں شام تصور کو ہوتا ہے۔ ختم بھی سارے کرنے، اگلے دن رونا بھی ہے۔ ہاں جی حکمتی صاحب، ہاں جی۔ بڑے ہو کر عید میں اگر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ عیدی کی ہی کمی ہوتی عیدی ہے۔ کی دیکھیں کمی وہ ہوتی ہے۔ چند روپے جو بچپن میں دینے والا بھی لینے والے سارے، ان کی پھر لینے والے ہو جاتے، ان کی خوشی کی انتہا ہوتی جی تھی۔ جی۔ اب کروڑوں لاکھوں روپے وہاں وہ جگہ نہیں لے سکتے جتنی وہ 1 روپیہ یا 5 روپیہ جو خوشی کا منظر ہوتا تھا وہ آج نہیں ہوتا ذہن میں۔ تو یہ تحفے تحائف آج کے بچوں معاشرے میں ہم لیے۔ دیکھتے ہیں نا، محبت اور پیار اور تبسم تو دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہیں نگاہیں ہر وقت۔ سوشل میڈیا اگر ہم دیکھیں اسے تو اس پہ ہر شخص بزی ہے، لیکن اپنوں کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور آزادی پھر ماحول میں۔ اور آزادی کے نام پر ہم نے اتنا سوشل میڈیا کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ پاس بیٹھ کے بھی پاس بیٹھے نہیں ہوتے۔ پاس نہیں علامہ صاحب کچھ فرمائیں۔ جی ظاہری بات ہے، کسی کے پاس مہمان چلے جائیں تو وہ اپنا موبائل کھول کر اسی میں مصروف ہے، وہ بیچارہ بیٹھا ہی میرے ساتھ بات کرے۔ اور ویسے بھی یہ بات ہے کہ جو ہنستا کھلکھلاتا چہرہ ہوتا ہے اس کے آس پاس ایک مجمع ہوتا وہ ہے۔ بات مجھے یاد آ گئی، پہلے گھر میں جاتے تھے تو پوچھتے تھے مصلی ہے، تسبیح ہے، تو اب جا کر پوچھتے ہیں وہ چارجنگ کے لیے یا وائی فائی کا کوڈ وغیرہ کیا ہے۔ چارجنگ کے لیے تو جگہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ابوسن کم تریرا چہرہ ہو، ہر وقت جناب چہرے پہ ایک غصے والے آثار ہیں، تو اس کے قریب بھی کوئی نہیں بیٹھا کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں اور بڑے آپ خوش اخلاق ہیں اور عمدہ، آپ مسکراتے ہوئے چہرے والے، اسی لیے یہ لوگ آپ کے پاس جمع ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے آس پاس سے اٹھ کر چلے جاتے۔ یعنی یہ ایک مسکراتا ہوا چہرہ رکھنا، اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اور بڑے لوگوں کو آپ قریب کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا بتائیں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے اور نبیت صحابیہ کا نام ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دلہن کو ہم تیار کر کے اس کے سسرال میں لے کے جا رہی تھی، جیسے خواتین دلہن کو لے کے جاتی ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ اشعار گنگناتی ہوئی جا رہی تھیں اور دف کے اوپر اشعار جو ہے نا وہ گنگنائے جا رہے تھے۔
ان اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ ہم یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ان لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ زیورات نہ ہوتے اور سونا نہ ہوتا تو پھر یہ دلہن بھی ان کے وادی میں کیسے جاتی. تو میرے کریم آقا علیہ تحیۃ وثنا نے دیکھ لیا، سن لیا، تو سرکار نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو؟ اب وہ گھبرا گئی وقتی طور پہ کہ شاید میرے دف بجانے پہ یا میں جو کلمات جو گنگنا رہی تھی ان پہ سرکار غصہ فرمائے. فرماتے میں تھوڑی سی جد کی. سرکار نے فرمایا بتاؤ نا. تو میں نے بتایا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرماتے ہوئے ایک جملہ فرمایا اگر گندم نہ ہوتی تو تم جو ہے نا وہ دلہنیں بھی اتنی موٹی تازی نہ ہوتی. اب اس میں مذاق کا بھی اگر دیکھا جائے تو وہ پہلو بھی ہے. اور جہاں تک موسیقی ہے تو چھوٹی بچیاں دف پر اگر کچھ گنگنائیں تو سرکار نے اس پر پکڑ نہیں فرمائی یا منع نہیں فرمایا، تو وہ بچوں کا معاملہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریح کے موضوع میں اگر ہم آؤٹنگ اور پھر وہاں جا کے گیٹ ٹوگیدر جیسے ہوتا ہے اور کسی پارک میں جا کر کھانا، دوستوں کے ساتھ کھانا، وہاں جا کے بیٹھ کے، بلکہ مینگو پارٹی، اور پھر یا کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کر وہاں نہانا اور نہانے کے بعد کھانا، لوگ سمجھتے ہیں یہ علماء جی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام. میں دیکھیں ناظرین آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ علماء اکرام بھی جو ہیں، جید علماء اکرام، جو جس بندے نے بھی سنت رسول چہرے پر رکھی ہے وہ بھی انسان ہے. اگر وہ بھی کسی موقع پہ آپ کو نہاتے ہوئے ہنستے ہوئے مل جائیں، آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں، واک کر رہے ہوں، یا کرکٹ کھیل رہے ہوں، کوئی بھی گیم کھیل رہے ہوں، تو ان پر آوازیں نہ کسیں، ان کے بارے میں یہ سوچیں یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی بھائی ہیں. جی آپ تھوڑی سی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے ننیال کے گاؤں مدینہ شریف جاتا تھا اور وہاں جا کے نہانا مجھے یاد ہے. دیکھیں نا، سوئمنگ کرنا، ننیال کی محبت بھی بڑی. اور دوسرا اس کا پہلو جو میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ سے ہم واپس آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا جابر شادی کی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ شادی میں نے کر لی. آپ نے پوچھا کہ وہ کنواری ہے یا سیبہ ہے، باقرہ ہے یا سیبہ ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور وہ سیبہ، یعنی سیبہ مطلقہ کہہ لیں، یعنی پہلے سے وہ شادی شدہ تھی وہاں سے طلاق کے بعد، یا بیوہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم باقرہ سے کنواری سے کرتے تو تم آپس میں کھیل کود کرتے، کیونکہ جب میچور ہو جائے بندہ تو پھر وہ کھیل کود والا یا تفریح والا وہ عنصر ذرا کم ہو جاتا ہے. فرماتے میں نے عرض کی حضور میری، اس لیے عمر کا بھی کہا گیا نا شادی میں وہ آپس میں تناسب ہونا چاہیے. تو فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ میری بہنیں جوان ہیں تو میری والدہ فوت ہو گئی، تو مجھے بیوی چاہیے تھی ایسی جو میری بہنوں کی بھی نگہداشت کرے. دیکھیں اب یہ تعلق کیسا ہے آج ہمارے معاشرے میں، پتہ نہیں یہ کیسے یہ آ گیا کہ بھابھی اور اس کی جو نند ہے ان میں بس یہ چپکلشی دکھانی ہے. صحابہ کرام کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں، فرمایا میں ایسی بیوی کا انتخاب کیا ہے میں نے. اب تو ڈرامے یہی لڑائیوں پہ رہ گئے، یہ لڑائیاں دکھا رہے ہیں، محبت تو کوئی ڈرامہ بھی نہیں، مثبت نہیں دکھایا جا رہا. تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب ہم جائیں گے نا مدینہ شریف کے قریب تو پھر ہم تھوڑی دیر رکیں گے اور تاکہ آپ کی گھر والی وہاں قالین وغیرہ جھاڑ لے. عرض کی حضور ہمارے گھر میں کہاں قالین؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انشاءاللہ ان قریب تمہارے گھروں میں قالین بچھے ہوں گے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل کے فاصلے پر مدینہ شریف سے باہر خیمے لگوائے، اونٹ ذبح کیا اور وہاں بیٹھ کے سب نے وہ جو ہے نا وہ کھانا تناول کیا اور کافی دیر وہاں جو ہے نا وہ ظرافت اور جو ہے نا وہ مزہ وغیرہ کا ماحول رہا. اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. تو ایسے اکٹھے ہو کر دو ثواب کو اکٹھا کر کے کھانا پینا اور ہنسی مذاق کا ماحول ہونا، یہ اسلام میں اس کا یہ بات میں مختصر ضروری سمجھوں گا کہ جو تفریح ہے یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، نہ کہ اسے زندگی ہی بنا لیا جائے. جیسے یورپی ممالک کے اندر بعض ہاں ایک یعنی اس کی لمٹ ہے. تو جس طرح موسیقی کے حوالے سے بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو راحت آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے راحت نہیں آ سکتی. ناظرین علماء کرام کی باتوں کو سنا آپ نے، اور آج ہم نے آپ کو خلاصہ جو سنانا ہے علماء کرام کا مزہ تفریح کے حوالے سے بڑا اچھا ہے اور بہت نفیس خلاصہ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں. شرعی اعلامیہ ہوگا، اپیل ہوگی، آپ سے گزارشات بھی ہوں گی، وہ اعلامیہ ہم آپ کو بریک کے بعد سنائیں گے. علماء کرام سے ہم یہاں اجازت لیں گے.
ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا اسلام میں تفریح کا تصور۔ تمام مسالک کے علماء کرام نے متفقہ طور پر یہ کہا ہے کہ ایسی تفریح جس سے دل کے اندر بندے کو راحت محسوس ہو اور کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے وہ درست ہے، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ پارکوں کا رخ کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عریانی فحشی نہ پائی جائے۔